ایک جب ابراہیم چھری چلانے کے لیے تیسری دفعہ آئے تھے تو اللہ نے کہا تھا جنت سے چھترا لے اور اسماعیل کو نکال اور اس کو ڈال۔ ایک اس دفعہ میرا زور لگا تھا تو انہوں نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ اکبر، چھری چل گئی۔ ان کو نہیں پتا کیا ہوا ہے، چھری چل گئی تو انہوں نے کہا ذبح ہو گیا اسماعیل۔ پٹی کھولی تو چھترا ذبح، اسماعیل سامنے، جبریل سامنے۔ ان کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا، اس بچے نے دادا بننا تھا۔ سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا، ہوا کو گرم کر دیا، اور اس بی بی کے لیے، بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی۔ کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت؟ دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا۔ محمد مصطفیٰ نے اس نسل سے آنا تھا، اس بچے نے دادا بننا تھا تو گہری بنیاد کھودی۔ دن سورج نے آنکھیں نکالی انگارے کی طرح اور اس نے پہاڑوں کو گرم کر دیا، ہوا کو گرم کر دیا، اور اس بی بی کے لیے، بچے کو لٹانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نیچے پتھر کی آگ جلاتی ہے۔ کیسا گزرا ہوگا اس کا وقت؟ تم کہتے ہو پڑھی نہیں جاندی، نماز نہیں پڑھی جاندی، دعا چا کرو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، کاروبار نہیں چلتا، رشوت کیوں لیتے ہو، گزارا نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے نبی کی ماں کو اور ان کے دادا کو کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی اس کے اوپر امتحان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آیا۔ کسی نبی کی نسل ذبح نہیں ہوئی پوری تاریخ میں سوائے میرے نبی کی نسل کی۔ 3 دن لگ گئے، پانی بھی مک گیا، کھانا بھی مک گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے، چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں، مشکیزے میں پانی کوئی نہیں، پوٹلی میں کھانا کوئی نہیں۔ اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب وہ بچہ رو رہا ہوگا۔ 2001 میں ہماری جماعت قطر گئی تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا تو مجھے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل لے گئے ٹیکہ لگوانے کے لیے۔ تو وہ چلڈرن وارڈ سے گزر کے گئے تو وہاں ایک بچہ چھوٹی سی کارڈ پر پڑا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ ہاسپٹل ایئر کنڈیشن، نرسیں موجود، ڈاکٹر موجود، اور اس کی ماں اس پر ایسے چپی ہوئی تھی۔ ایسے کتنے سال ہو گئے؟ 24 سال۔ میں اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، میرے اپنے آنسو نکل گئے۔ میں پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، لیکن جو اس ماں کے چہرے پہ کرب تھا اور جو دکھ تھا، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس اس کو ایسے دیکھ۔ تو ہاجرہ کو سوچو جب 3 دن کے بعد پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، پرندہ بھی نہیں، انیس بھی نہیں، مونس بھی نہیں، تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ تو اب وہ بے قرار ہوئیں، بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا تو صفا پہاڑ پہ چڑھی۔ ان کو پتہ ہے اللہ کی قسم یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن ماں اپنے صبر کا کہاں تک امتحان لے۔ وہ اس آستے کہ شاید کوئی ہو، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے بندہ کتوں آمنا، پھر بے قرار ہو کر نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلی۔ درمیان میں گہرائی آ گئی، وہاں بچہ نظر نہیں آیا تو دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑ تھی بچے کے لیے اور اللہ نے اسے دین بنا دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، چلو دوڑو اس میں تم بھی، کہ تمہارے نبی کی ماں یہاں دوڑی تھی، اس کو دین بنا دیا، صحیح کو واجب کر دیا۔ نہ کرو تو بکرا دو، وہ تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی، لیکن چونکہ یہ اللہ کے لیے تھا تو میرے اللہ نے دین بنا دی۔ میرے نبی جب آئے معراج حج پر تو آپ نے صحیح میں جب وہاں دوڑے نا تو فرمایا ہائے ہماری ماں کا ہی حوصلہ تھا، یہاں دوڑ کے گزری،
بڑی مشقت سے اس کو دوڑ کے پار کرنا پڑتا ہے. کوئی آج دی گیلری تھوڑی آئی، سارے پتھر ہی پتھر آئے، انہوں نے چیر کے جب تک بچہ نظر نہیں آیا دوڑتی رہیں. جب بچہ نظر آیا تو پھر آہستہ ہو گئیں، مروا پہ چڑھی، پھر ایسے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ابھا دیکھا، لمحہ دیکھا، اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، نٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا، کوئی بھی نہیں. پھر نیچے اتری، پھر دوڑ لگائی، پھر صفا پہ چڑھی، 1، پھر یہ 2، پھر 3، پھر 4، 5، 6، 7. ہر دوڑ میں اس کا دل کٹ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے کہ ختم کہانی میرے بچے کی، اور کچھ عرص بعد میری کہانی بھی ختم ہو جائے گی. ایسے امتحان دیے ہیں اللہ کے بندیوں نے اور بندوں نے. تم نے جنت کو اتنا سستا بنا دیا ہے. چند سال کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو. 7ویں شکر ہے ساڑی اماں نو 7ویں چکر تے نا سا چڑھ گیا، وہ تھک گئیں، جو لگی راندی دا سی تو مر گیا سے، اور بیٹھ گئیں. اب ہمت نہیں ہو رہی بچے کے پاس جانے کی کہ میں اس کا مرنا دیکھ نہیں سکتا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. میرے نبی نے فرمایا تم سے پہلے لوگ حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر، تم سے پہلے لوگ صحابہ نے آ کے شکایت کی نا جی یا رسول اللہ مر گئے ہیں، یہ قریش کا ظلم ہے، ان کے لیے بد دعا کریں. تو آپ ایسے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کے آپ ایسے ہو گئے. کہا اتنی جلدی حوصلہ ہار گئے؟ تم سے پہلوں کو سولیوں پہ لٹکایا گیا، آروں سے چیر دیا گیا. یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ، ہڈی اندر کنگھیاں لوہے کی ڈال کے بوٹیوں کو کھینچ لیا گیا. صبر کرو. آج ہاجرہ کیوں وہاں بیٹھ گئیں؟ بچہ مر رہا ہے، دیکھ نہیں سکتی. عاصم مرحوم کا چھوٹا تھا، بازو ٹوٹ گیا، کھیل رہے تھے کزن تو دیوار سے گرا، یہ ٹوٹ گیا. اس کو جڑوانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا تو وہ اس کو ایسے ہلایا نا تو وہ چیخیں مارنے لگا. میں اس کی چیخیں نہیں سن سکا، وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں تھا، وہ ماں اور باپ اور بھائیوں کی نگرانی میں تھا. میں بھاگ گیا، میں نہیں سن سکیا وہ چیخاں. مینوں پتہ ہی ہونا ٹھیک ہو جائے گا جیسے جڑ جائے گی. ہاجرہ کا تو پتہ ہے اب میرے بیٹے کی موت ہے، اور میں تو باپ ہوں، وہ ماں تھی. اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ ماں سے دی ہے، باپ سے نہیں دی، کہ جو ماں کے اندر درد ہے وہ باپ میں نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے نا ایسے آخری نظر ڈالی، وہ وہاں مر جائے میں یہاں مر جاؤں. تو دیکھا ایک نوجوان وہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی ایک دم